حضرت لقمان کی دانائی کا ایک عجیب واقعہ۔ حضرت لقمان کو جب ان کے آقا نے خریدا تو اور غلاموں نے ان کو حقیر سمجھا۔ ایک دن آقا نے سب غلاموں کو باغ میں بھیجا کہ باغ کے پھلوں کو توڑ لائیں۔ تمام غلاموں نے باغ میں پھل توڑ کر خوب شکم سیر ہو کر کھائے اور آقا سے کہا کہ باغ کے پھلوں کو حضرت لقمان نے کھا لیا ہے۔ آقا لقمان پر بہت ناراض ہوا۔ حضرت لقمان نے آقا سے کہا کہ آپ اس الزام کی تحقیق کر لیں، میں نے نہیں کھایا۔ میں آپ کو ایک تدبیر بتاتا ہوں، اس کے ذریعے یہ حقیقت آپ پر منکشف ہو جائے گی کہ پھل کس نے کھائے ہیں۔ آقا نے پوچھا وہ کیا تدبیر ہے؟ آپ نے فرمایا آپ شکار کی تیاری کریں۔ استبل سے گھوڑا منگایا گیا۔ آقا گھوڑے پر بیٹھا اور حضرت لقمان نے فرمایا کہ آپ شکار کے لیے صحرا کی طرف تیز چلیں اور چلنے سے قبل سب کو گرم پانی پلا دیں اور سب کو شکم سیر پانی پلایا جائے۔ تھوڑی ہی دیر میں معلوم ہو جائے گا کہ مجرم کون ہے۔ الغرض جب غلاموں کو دوڑنا پڑا تو جن لوگوں نے میوہ کھایا تھا سب کو تیز حرکت کرنے سے قے ہو گئی، کیونکہ گرم پانی پی کر دوڑنے سے معدہ اور گرم ہو گیا اور راستہ بھی صحرا کا نہ ہموار نہ شیب و فراز والا تھا، جس سے قے ہونا یقینی تھا۔ پس قے میں میوہ صاف زہر ہو گیا، کیونکہ تازہ تازہ کھایا تھا۔ ابھی اتنا عرصہ نہ گزرا تھا کہ وہ معدہ میں ہضم ہو کر آنتوں میں اتر جاتا، اور حضرت لقمان کو قے نہ ہوئی کیونکہ ان کے پیٹ میں پھل نہیں تھا۔ حضرت لقمان کی اس حکمت سے سب غلاموں کو شرمندگی اور ندامت ہوئی، اور ان کی حکمت سے آقا بہت خوش ہوا اور یہ آقا کے مقرب ہو گئے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب لقمان علیہ السلام کی حکمت کا یہ حال ہے تو مالک حقیقی رب ودود کی حکمت کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ جھوٹ اور حسد کا انجام بالآخر شرمندگی ہوتا ہے۔ چنانچہ حاسد اور جھوٹے شخص کو دنیا میں بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اگر اس نے توبہ نہ کی تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔